الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جنہوں درود شریف آؤندہ ہے وہ پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، تسی تے میں نبی مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سونے ذکر دی سونی محفل اندر شریکاں۔ میں دعا کرنا اللہ وحدہ لا شریک میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ جس محبت، جس پیار، جس چاہت، جس عقیدت، جس الفت دے نال بانیان محفل میرے بھائی جی محمد عدیل صاحب، انہاں دے نام کتے کر کے لکھے محمد ادیب حسن اور محمد بلال حسن، انہاں برادران نے اپنی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ انہاں دے اصالِ ثواب دے واسطے محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کر کے توانوں تے میں حضور دیاں گلاں کرنے دا موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو اس دے اجر عظیم عطا فرمائے، انہاں دی والدہ محترمہ مائی صاحبہ انہاں دی قبر تے نزول رحمت فرمائے۔ میرے تو پہلے حضرت علامہ مولانا حافظ مقبول احمد نصیروی صاحب آپ خطاب فرما رہے سن، اور ماشاءاللہ میرے مسلک کا خوبصورت نام برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری صاحب قبلہ تشریف جائے نے، آپ بھی تشریف فرما نے، اور نصیر اتاری صاحب، قاری محمد حسنین تبسم صاحب، ثنا خان مصطفیٰ آپ نے بھی حاضری لگوا چکے نے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر دیا برکتاں میرے تے تواڈے گھراں وچ جان تو پہلے پہلے ساڈے گھراں وچ داخل فرمائے۔ لو جی دعائیہ اور ابتدائیہ جملے میں بولنے سن تے بولنا ہے۔ ہن تواڈی خدمت ایک دو گزارش کر کے پھر میں سبق شروع کراں گا۔ وہ گزارش یہ ہے کہ میں تواڈے اس ڈیرے تے پہلی دفعہ حاضر ہویا، مینوں تواڈے مزاج اور موڈ دا نہیں پتا، تسی میرا مزاج نہیں جان دے، میں تواڈا مزاج نہیں جاندا۔ میں ایک منٹ تواڈا لواں گا قیمتی ٹائم چو صرف مزاج آشنائی کرنے واسطے، تاکہ مینوں پتہ لگے میں بیان کرنا کی، تانوں پتہ لگے اسا سننا کی۔ او مینوں اگے بھائی جان نے جڑے انہوں نے دسے ہے کہ شاہ صاحب تساں اے بیان، وہ میں تقریر تے جڑی آندی سی انہاں کہ تسی اے کرنی، وہ تقریر انہوں نے مزاج چھڑی تسی ساڈے کول آ بیان کر۔ اچھا پھر مزیدار دی گل میں کہ اے تے تسی سنی ہے، آندے نہیں جی پھر سننی ہے، سامنے بیٹھ کے سننی۔ بہرحال انہاں دے حکم دی تعمیل کر دے ہویا میں گفتگو کراں گا۔ تہاڈی خدمت میری گزارش ہے کہ اگر تانوں میری گل دی سمجھ نہ آوے کہ میں کی آکھیا ہے، پھر جویں چپ کر کے بیٹھے ہو نا، خود عالم ہے، لگدا ہے اتنے صرف مولوی نے اور بندہ ہی کوئی نہیں اتنے، پھر تسی انجی بہن وہ دی وجہ کہ جے میں تانوں اپنی گل سمجھا نہ سکیا، تانوں سمجھ ہی نہ آئی کہ میں آکھیا کی، تو تانوں میں کہا جی اچھی آکھو سبحان اللہ تے باواں چکو تے زور لاؤ
تے پھر تہاڈا کہنا بھی ویلڈ ہوئے گا بھئی شاہ جی کیڑی گل تے آکھی سانو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی تساں آکھیا کی سو سمجھ نہ آوے میرے ویرو نہیں بولنا میں آپ آنا مینوں 10 واری سمجھانا پیا 10 واری سمجھاواں گا لیکن جدو سمجھ آ جائے نا پھر تسی انج دی سبحان اللہ فرماؤ کہ مینوں بھی سمجھ آ جائے کہ تانوں میری گل دی سمجھ آ گئی تانوں میرے خیال اس گل دی سمجھ نہیں آئی پہلی گل دوسری گل ہے ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی میں گل کر کے گل تو پھرنا چاہواں یہ ریکارڈنگ پھر نہیں دیں جو میں بیان کراں گا باعزت مجمع بیٹھا ہے باشعور لوگ بیٹھے ہو میں خوشی ہے ایک باشعور مجمع میں گفتگو کرنے کا موقع ملے ہے لیکن کوئی بندہ اگر تواڈے وچوں میری کسی گل تے مطمئن نہ ہوئے میں آپ انہوں اجازت دینا ایتھے ایٹ دی سپاٹ میں روک سکتے ہو تسی شاہ صاحب اس گل دا حوالہ دیو ثبوت دیو پروف دیو کتاب دسو سنانا بھی میری ذمہ داری تے وکھانا بھی میری ذمہ داری تے پنڈ والے ہو ڈیرے والے ہو ایک گل ہے نیت میں چنگی لے کے آئے کہ پاویں گل ایک سناواں چس نہ سناواں تے جے تے تانوں حضور دی گل میں سنان وچ کامیاب ہو گیا ایک ہوندا وی گل بڑی سونی حضور دی ہر گل ہی سونی پر مولوی صاحب نوں چج کو نہیں آیا بیان کرن دا اللہ نہ کرے میں سنان وچ ناکام نہ ہو جاں جے تے تانوں میں حدیث سنان وچ تے سمجھان وچ کامیاب ہو گیا جے تے پٹھے وڑدے وچ سڑے سواد نہ گل کرے سبحان اللہ وہ دی وجہ میرا کمال نہیں میرے نبی دی گل نہیں بڑی سونی ہے یارا پر شرط ہے تسی نبی دے نوکر بن کے میرے کو حضور دی گل سننی ہے میں نبی دا کمی بن کے تنوں حضور دی گل سناواں لو جی ہن گل شروع کریے حضرات دی وقار جیڑی میں قرآن پاک دی ایت پڑھی او دا ترجمہ سنا لگا کسے مولوی دی لچھے دار تقریر نہیں شروع ہو لگی کسے پیر دی کرامت نہیں سنا لگا کسے مفتی دا فتویٰ نہیں پڑھا گا کسے نعت خان دا نعتیہ شعر کسے نقیب دی نقابت شعر یا کسے ذاکر دا رویا مرثیہ نہیں اللہ دا قرآن ہے تسی گھر جا کے پڑھ لو خود پڑھو ایمان دعویٰ کرو اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اللہ فرماتا ہے لوگوں دنیا والے ہو جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر لو نا غلطیاں ہو جان کتائیاں ہو جان لقص ہو جان ایک یاد رکھے جے ڈیرے آرے ہو بتقاضہ بشریت لغزش ممکن ہے انسان ہوندے ناتے کمی کتائی نقص گناہ ممکن ہے پاسیبل ہے ہو جاندہ ہے ہوندے ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے اللہ دے نبی معصوم نے جڑے انبیاء نے نا او معصوم نے نبیاں تو علاوہ کوئی معصوم نہیں بتقاضے بشریت کمی کتائی نقص گناہ ممکنات جو شامل ہے پاسیبل ہے ہو سکتا ہے بلکہ میں مزید گل نو آسان کر دینا مشکات شریف دے حدیث پاک میں رک کے بولنا ہے ٹھہر کے بولنا ہے تاکہ سادے بندے نو اپنی گل سمجھا سکا مشکات شریف دے حدیث پاک ہے اور اے حدیث حدیث قدسی او ہوندی ہے جڑی کلام رب دی ہوئے زبان میرے مصطفیٰ دی ہوئے انہوں حدیث قدسی آندے نے ان تسی حدیث سنو کہ تنہوں سینے ٹھنڈ پہ جائے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں تواڈے تے میرے رب العالمین نے فرمایا سونا قبلی والے محبوبہ اگر تیری امت ہے اے امت مصطفیٰ اگر گناہ نہ کر دی توجہ ہے تواڈی رب آندے کملی والے اگر تیری امت مصطفیٰ گناہ نہ کر دی میں اس امت نو بدل چھڑ دا اس امت نو ہٹا دیندہ اس امت نو ایدی جگہ تو ریموو کر دیندہ میں اس امت دی تھاں تے او امت لے ہوندہ جیڑی گناہ کر دی آئے ہن تسی سوچو گے شاہ جی یہ کی گل سنا چھڑی اچھا جدو ادھی حدیث پاک میں پڑھی سی نا میں بھی کنفیوز ہو گیا سر کی معاملہ ہے سنو ذرا پھر سنو میں کیا کہ رب اندے کملی والیا اگر تیری امت گناہ نہ کر دی امت مصطفیٰ گناہ نہ کر دی میں اس امت نو پتہ چھڑ دا ہٹا دینا اس امت نو ایدی جگہ تو ریموو کر دا اس امت دی تھاں تے او امت لے ہوں گا جیڑی گناہ کر دی ہن جویں تسی پریشان ہو کے میرے وال ویندے ہو نہ پے عالم تخیر وچ رب دی بارگاہ جی اللہ جے گناہ کریے تے تو عذاب بڑا سنانا ہے قرآن پڑھو قرآن ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ رباں دا لوگوں ڈرو اس آگ کو جدا بالن انسان اور پتھر نے جہنم دا بالن ٹالی ککر تریک میری نہیں قرآن ہے قرآن اللہ فرماندہ ہے لوگوں فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
جہنم دا بالن انسان اور پتھر نے. سونے ربا جے گناہ کریے تے تو عذاب بڑا سنا رہے تے جے نہ کریے ڈر جائیے موڑا نہ قانون جی بدل چھڑ دا. موڑا نہ قانون جی بدل چھڑ دا. او لیوندہ جڑے گناہ کر دے یا اللہ جائیے تے جائیے کدھر. سنو حدیث سے کلچی مشکا شیف حدیث سے باگے اللہ فرماتا ہے ہاں کملی والے اگر تیری امت گناہ نہ کر دی سونا میں اس امت رو بدل چھڑ دا, اس امت رو ہٹا دے دا, اس امت رو ایدی جگہ تو ریموو کر دے دا. سونے میں او امت لیوندہ جڑی گناہ کر دی یا اللہ وجہ کی ہے. اللہ فرماتا ہے میری شان رحمان, میری شان رحیم, میری شان ستار, میری شان غفار, میری شان تواب الرحیم. میں رحم کرنے والا, میں کرم کرنے والا, میں بخشن والا, میں توبہ قبول کرنے والا. اور جے گناہ کوئی نہ کردا میں اپنی صفتاں دا اظہار کدے تے کرنا سی. میں تو بہت چین چین کر چڑی, آواز بڑی بہت کر چڑی, تھوڑی بیس کھولو, بہت چین چین کر کے کرنا ہی بڑھ دی پئی. یہ نہیں ٹھیک وہی ماشاءاللہ ساؤنڈ بہت سنو لیکن اتھے لے آؤ جیتے پڑی دے. اللہ فرماتا ہے کملی والا اگر تیری امت میری شان رحمان, میری شان رحیم, میں ستار, میں غفار, میں توبہ قبول کرنے والا. اچھا میرے بات سنو, اللہ رحمان, اللہ رحیم, اللہ ستار, اللہ غفار, اللہ توبہ قبول کرنے والا تے جے گناہگار کوئی نہیں. کدے تے رحم کرنا سو, کدے تے کرم کرنا سو, کنوں بخشنا سو, کدے توبہ قبول کرنی سو. اوے میرے رب نو اپنی صفتاں دا اظہار کرنے واسطے ضروری ہے وے اگے گناہگار ہوئے. پنڈ دا ماحول ہے, ڈیرے دا ماحول ہے. میں مثال دینا, میرے نبی پاک نے 3 مثالہ دیکھ سمجھائے. پنڈ والے ہو میرے کو جو ہوئے 1 ارب روپیہ ہے نہیں مت نئے بالے دا چھڑو. میں کار نہ جاواں تے ٹیم ساڈے گھر اپڑی ہوئے اے عرب لیا کتھوں جے تے وڈیاں وڈیاں کولوں پرچیاں نہیں نکلیاں تے سنگ تو کٹ لینیاں نے. 1 ارب روپیہ میرے کول ہوے نا تے پنڈ والے میں امیر آدمی ضرور ہاں, میں گرینڈ پارٹی ضرور ہاں, میں ساؤنڈ پارٹی ضرور ہاں, لیکن میں سخی نہیں. سخی میں ادو بڑھا گا جدو میرے اگے سائل ہوئے گا. مارو سر جنہ مارے ہے بھائی 1 ارب روپیہ میرے کو ہوئے, امیر آدمی ہیں, گرینڈ پارٹی ہیں, ساؤنڈ پارٹی ہیں, لیکن سخی نہیں. سخی بنن واسطے اگے سائل دا ہونا ضروری ہے, اگے منگتے دا ہونا ضروری ہے. وہ یار اللہ دی راہ کو 150 ہزار دیاں گا تے پھر سخی آنا, اونج پاویں 1 ارب چھڑ کے 5 ارب ہوئے. امیر ضرور ہاں, سخی نہیں. سخی بنن واسطے اگے سائل دا ہونا ضروری ہے. رب آندے میں رحمان, رب آندے میں رحیم, رب آندے میں ستار, رب آندے میں غفار, رب آندے میں توبہ قبول کرنے والا. تے جے گناہگار ہی کوئی نہیں, جے گناہگار ہی کوئی نہیں کدے تے رحم کرنا سو, جے گناہگار ہی کوئی نہیں کدے تے کرم کرنا سو, جے گناہگار ہی کوئی نہیں کدے تے مہربانی کرنی سو, جے گناہگار ہی کوئی نہیں کنوں بخشنا سو, جے گناہگار ہی کوئی نہیں کدے توبہ قبول کرنی سو. سو پتہ چلیا میرے خدا نو اپنی صفتاں دا اظہار کرنے واسطے ضروری ہے اگے گناہگار بھی ہوئے. نبی دو غلاموں ہن پڑھو قرآن. رب آندا ولو انہم ظلموا انفسہم, جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو, غلطیاں ہو جان, کتائیاں ہو جان, لکشا ہو جان, اوہ جدو گناہاں دی دل دل گر جاؤ ایدہ سلوشن کیے, ایدہ حل کیے, اور پھر کرنا کیے. اللہ فرماتے ہیں جدو اپنی جاناں تے ظلم کر لو نا گناہ بے شمار ہو جان, میں اللہ تنو حکم پہ دینا چاہوں کا آؤ میرے یار دے بوئے تھے. نہیں مزہ نہیں آ رہا وسیم بھائی, جاؤں گا توجہ کرو میرے والے, انہوں پتہ میں کیا کھڑوں تو توجہ کرو. اللہ فرماتے ہیں جاؤں گا آؤ میرے یار تے بوئے تھے. تسی سجے کھبے نہیں ویکھو گے, میرے یار تے بوئے تھے آؤ. یا اللہ اسی تیرے بندے گناہگار اپنے گناہاں دا اعتراف کرنے ہیں. یا اللہ جے تیرے یار تے بوئے تھے آ جائیے معافی لب جائے. رب العالمین جے تیرے یار دے بوئے تھے آ جائیے معافی لب جائے دی. اللہ فرماتا ہے ڈی جیتی سوچی بھی نہ. اچھا یا اللہ ان کی کرنا ہے. قرآن پڑھ ایسے ایت اگلا لفظ گلہ نہ کرو بیٹا, ایسے ایت اگلا لفظ پڑھو. اللہ فرماتا ہے پہلی شرط میں چاہوں کا آ میرے یار تے بوئے تھے میں نہیں تنوں معاف کراں گا. یا اللہ معافی کدوں ملے گی؟ فرما معافی چاہنا ہے؟ جی مولا میں معافی چاہنا. فرمایا میرے یار دے بوئے تھے آکے فاستغفر اللہ, آکے میں اللہ کو رو رو کے معافیاں مانگ.
میرے کے ترلے کر، منتہ کر، گزارشاں کر، مناجات کر، فریادہ کر، درخواستہ کر، گڑ گڑا، شرمندہ ہو، رو، میرے کو معافیاں مانگ رو رو کے، یا اللہ میں تیری جہنم تو بچنا چاہنا۔ میرے رب العالمین جے تیرے یار دے بوئے تے آکے تیرے کو رو رو کے معافیاں منگیے پھر معاف کر چھڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے جی نہیں۔ یا اللہ ہون کی کرنا ہے؟ اس سے ایت وچ اگلا لفظ پڑھ، اللہ فرماتا ہے پہلا میرے یار دے بوئے تھے یا پھر میرے کو رو رو کے معافیاں مانگ، معافی چاہنا ہے؟ جی مولا۔ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جدو میرا یار ہاتھ چک دے گا نا، جدو میرا یار کہہ دے گا نا یا اللہ یہ پرانے در گناہگار ہے، یا اللہ یہ سیاہکار ہے، یا اللہ یہ بدعمال ہے، یا اللہ یہ چٹا بھی پیڑا ہے تے میرے نا رب آندے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جدو میرا یار کہہ دے گا پھر تیرے گناہ پاویں سمندر دی جگ دے برابر ہون، پھر تیرے گناہ پاویں اسمان دے تارے دے برابر ہون، پھر تیرے گناہ پاویں سمندر دی جگ دے برابر ہون، پھر تیرے گناہ پاویں ریگستان دے ذرے دے برابر ہون۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جدو میرا یار کہہ دے گا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میں تیری توبہ بھی قبول کر لوں گا، تیرے تے رحم بھی فرما چھڑا۔ اللہ اللہ فرماتا ہے تیری توبہ بھی قبول کراں گا، تیرے تے رحم بھی کراں گا، پر شرط میں آپ میرے یار دے بوئے تھے۔ لو بھائی پنڈ والے ہو، علاقے والے ہو، ڈیرے والے ہو، ساری ایت پڑھیے برکت واسطے، او دے تے بیان نہیں کرنا، جسٹ ایک لفظ تے بیان کرنا ہے، جاؤ کا، جڑا یار دے بوئے تے آ جائے۔ ہے قرآن سننے دا موڈ ہے؟ میرے نبی دو غلام حضرت توجہ فرمائیو، خالق کائنات نے فرمایا دنیا والیو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جدو اپنی جانا تے ظلم کر لو، غلطیاں ہو جان، کوتاہیاں ہو جان، اللہ فرماتے جاؤ کا، آجو میرے یار دے بوئے دے، آؤ میرے نبی دے آستانے دے، تے اے ہوئی اعلان کریا کرو، اے ہوئی منادی کریا کرو، اے ہوئی نعرے ماریا کرو، اے دنیا والے ہو میرے یار دے بوئے تے آکے اے ہوئی قصیدے پڑھیا کرو، تے اے ہوئی آکھیا کرو سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ میں بڑا مشہور زمانہ ناتیہ شیر پڑھیا ہے، ایک کو تھوڑی کم دے والی متلیا ذرا، میرے نبی دو غلاموں ذرا طبیعت اجازت دے، مر مل کے بولو سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا۔ میں بڑے منہ پہ ویلا سجے کھپے ویدے نے پڑھ دے کوئی نہیں پہ، حضور دا ذکر ہے ذرا محبت نال، سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے۔ رب العالمین پہ فرما دے اے دنیا والیوں جاؤ کا، آجو میرے یار دے بوئے دے، آؤ میرے نبی دے آستانے دے رب دے قرآن دا ترجمہ انج کر لو، رب اپنے گناہگار لو بھیجے او دے دلتے، سبحان اللہ، رب اپنے گناہگار لو بھیجے او دے دلتے، فَلَوْ أَنَّهُمْ اِسْسَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ، آؤ میرے یار دے بوئے دے، آؤ میرے
آستانے دے تے قرآن دی ایت دا ترجمہ اج کر لو رب اپنے گناہ کار لو بھیجے او دے درتے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا مل کے بولو ذرا سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو کے دعا کون سبحان اللہ عزیزان گرامی توجہ ہے توڑی میں بیان پہ کرنا چاہوں کا جڑا یار دے بوئے تے آ جائے اور سنو جی میرے موضوع دی پہلی اور سیکنڈ لاسٹ دی سپا اے میں گوڑا تو اتلا چھڑا سیکنڈ لاسٹ پتہ کیوں آتے چونکہ جدو سیکنڈ لاسٹ ہوئے اس تو بعد کی ہوں ہے لاسٹ کی ہوں ہے کیوں جی صاحب جدو سیکنڈ لاسٹ بال ہوئے پھر کی ہے لاسٹ بال ٹھیک ہے سیکنڈ لاسٹ حدیث سے پہلی اور سیکنڈ لاسٹ اس تو بعد دوسری حدیث سنا کے تقریب ختم اے ڈکلیئر میں پتہ کیوں دیتا ہے تسی پریشان نہ ہو کہ اور شاعر انہیں کنی کو دیر بیان کرنا ہے یہ میں ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ دو حدیثاں تو سنا کے تقریب ختم کر دینی ہے ایک میں انہوں نے کہا جی تسی یہ سنانی ہے ضرور اچھا ایک اور بھی گل ہے چوائس تو اڈی پھر چونکہ جمہوریت ہے نا اے نہیں میں انہی یاد کر کے تقریر تو میں سنا کے جانی میں ایک حدیث سنا کے تنوں پوچھاں گا کہ دسو دوجی سناواں کہ نہ ویلو میں کٹا چنگا ہوا میں تنوں اختیار دینا پیا میں جبری تقریر تنوں نہیں سنانی میں تنوں سنا کے جانی ایک حدیث سنا کے میں پوچھاں گا قبلہ دسو دوجی سنائیے کہ نہ تے اگر تجھے کہ شاہی سنا دیو کوئی گل نہیں پھر میں حدیث سناواں گا تے جو تسا کہ نا چلو ٹھیک ہے شاہ جی ہو گیا تو پھر انشاءاللہ اس تو بعد تقریر ختم کر کے دعا کر دیں گے ذرا مسکرا کے بولو نا لو جی قبلہ سنو میں بیان پہ کرنا جاؤں کا جڑا یار تے بوئے تے سارے بولو جڑا یار تے بوئے تے آ جائے ان تسی ویکھو میرے وقت میں نالے حدیث سناواں گا نالے دی منظر کشی کراں گا کیڑا کیڑا کتھے کتھے کی کردا سی پیا سبحان اللہ اج نہ سر مارے سر نہ مارو منہ بولو سبحان اللہ حدیث دے راوی اے 24 25 26 اولی بول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سنو جی ذرا منظر کشی کراں گا جیڑی حدیث سنا لگا اے دے راوی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ہن تسی میرے وقت دیکھو نا آپس ہی نہ دیکھو ادھر دیکھو ذرا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملاتیو مکہ پاک وچ کتے سارے بولو یار کتے مکہ پاک وچ ایک منڈا سی ایک نوجوان سی اچھا اس دور دا جڑا میک اپ سی نا میک اپ وہ منڈا کردا سی میں حدیث مخان دا ذمہ دار انداز میرا پڑھے انہیں شیشے کے کھلو جانا تیار شیار ہونا جڑا اس دور دا میک اپ ایسی انہیں کرنا اچھا جدو انہیں میک اپ کرنا تیار ہو جانا ایک ذرا کنٹرول رکھو جدوں نے تیار ہونا شیشے وچ ویکھ کے تیار ہو جانا او دی خود پسندیدہ عالم پتہ کی سی اپنے آپ کو شیشے وچ ویکھ کے اپنی تعریف آپ ہی شروع کر چڑھے کیویں اوئے میرے ہاتھ کڈے سونے نے باں میری کڈی سونی باڈی میں پیر میرے کڈے سونے نے رنگ میرا کڈا چٹا ہے انجو نے اپنی تعریف کرنی خود پسند آدمی سی خوش ہوندا سی عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے ایک دن روٹین وائز شیشے کے کھلوتا تیار شیار پہ ہوئے او یا ماما دے چنگے پترو جدو ویل سیٹ تے ویل ڈریس ہو گیا نا ہن اپنے آپ نو تیار ہو کے شیشے جو کے اپنے آپ نو پتہ کیا میں باہر نہ جاواں سبحان اللہ اے دو اگے سوکھا میرے کو نہیں ہونا سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ نہ آوے تو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس تو کہ آسان نہیں کر سکتا شیشے وچ ویکھ کے نا اپنے آپ مخاطب کر کے اندر باہر نہ جاواں مکے دے بازار وچ نکلا لوگ ویکھن گے تیری خیر ہوئے منڈا کتنا سونا ہے لوگ میری تعریف کرن گے واہ واہ کرن گے میں خوش ہوواں گا اوے نبی دے غلاموں ذرا توجہ فرمانا جملہ سنو پھر جڈی تواڈے دل وچ محبت ہوے حضور دے اس محبت نال سبحان اللہ فرمائیو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ملاتیو ایک دن گھروں تیار ہو کے بن پھب کے سونا بہو بن کے ادھروں بازار مکہ وچ منڈا آ گیا ادھروں آمینہ دا لال آ گیا
آئے آئے اور لوگوں ناچاں دے ہویا حادثاتی طور تے اتفاقی طور تے انجے دی نظر گئی نا حضور دے چہرے تے انہیں ویکھیا ودوہا دا چہرہ ہے انہیں ویکھیا واللیل دیا زلفان ہے انہیں ویکھیا ماساق دے قاتل نے حسن و جمال مصطفیٰ بے نقابوں بھی حجاب انج کر کے نا حضور نو ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں ویکھی جا رہے ہیں اور لوگ کو توجہ بنوال حضور دے حسن ایڈا محو ہو گیا ایڈا مستغرق ہو گیا ایڈا کھپ گیا اپنے آپ نو ملامت کردہ تے غصے ہوں گا پتہ کیا اندر اور تو کہنا حسن دے پچھے پہ آئے اصل حسن تے آئے ہوئے آئے سچی پوچھو میں آپ چاس لینا چاہنا جو توڑی سبحان اللہ ٹیلی ہوئی تو پھر میں بے سوادہ ہوں گا انہیں کیا اصل حسن تے آئے تو کہنا حسن دا دیوانہ ہوئے پھرنے آنج کر کے نا میرے حضور دے حسن وچ محو ہویا پہ ہے اے جڑے حضور دے نوکر بیٹھے نا عالم تخیل وچ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوئے تو ٹر گئے اے نبی دے پیارے غلام جدو اے منڈا ساڑھے نبی دے حسن وچ کھوپ گیا سی ساڑھے نبی پاک کے دیکھو سونے لگ دے سبحان اللہ تے صحابی رسول پتہ کیا دے وہ سنیوں کی دستا تانوے وہ مکے دی مٹھی مٹھی ہوا چل دی سی پئی ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے سن حضور دیاں واللیل دیاں زلفاں کھلی ہوئی سن ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے دے نال او واللیل دی کالی ظلم غم کھا کے چہرہ وقت تو ہار چم دی سی پئی تے شاہ جی پھر کی ہوئے وگا میں کہ میری محبت آن دی حضور دی ظلف امبر ہی جدو واللیل دی کالی ظلف وقت ہاں مکھڑے نو چم دی ہوئے گی تے عبداللہ ابن مسعود نے جدو منظر میں کھیا ہوئے گا پسوبان حال او بھی اے ہویا دے انگے ظلفہ مدنی دیا او ظلفہ مدنی دیا تنو سارا شیر نے ادا تینا پڑھو ظلفہ مدنی دیا طبیعت اجازت دیوے صرف انہوں کو میرا مل کے بولو ظلفہ مدنی دیا ظلفہ مدنی دیا انہا ظلفہ دی وکری شان واوا انہا ظلفہ دی وکری شان واوا کھل جاول جدو نازل غلد قرآن او زلفہ مدنی دیا او زلفہ مدنی میں بڑے منہ پیا وینا ویندے میرے والے پڑھ دے کوئی نہیں پہ زلفہ مدنی دیا یا پڑھ لو یا 2 منٹ دھیان تھلے کر لو زلفہ مدنی دیا او زلفہ مدنی دیا شاہ جی کٹیا کو سونیا زلفہ نے میں کیا صحابی رسول آنے میں انہا زلفہ جیڑا چیرے انہا زلفہ جیڑا چیرے جیو بھئی چنگیاں ماما دے چنگے پترو اللہ تھوڑیاں جوانیاں سلامت رکھے ذرا سینے دا زور لا کے بولو انہا زلفہ جیڑا چیرے انہا زلفہ جیڑا پڑھو نا محبت نالے انہا زلفہ جیڑا چیرے دو جگ دائی اسیر زلفہ مدنی دیا او زلفہ مدنی دیا شاہ جی گڑیا کو سوڑیا زلفہ نے میں کیا پچھو نبی دے صحابہ کو لو صحابی رسول آنے نے انہا زلفہ تے جیڑی پگ ہے انہا زلفہ تے جیڑی پگ ہے انہا زلفہ تے جیڑی پگ ہے سجے کھبے ویکھن دی بجائے ذرا مرول ویکھو تاکہ تھوڑی منظر کشی کر کے بات سمجھان دی کوشش کرا انہا زلفہ تے جیڑی پگ ہے اوہ 1.25 لاکھ نبیاں دی لج زلفہ مدنی دیا جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو
بازو تھلے رکھے جدے بازو وچ حضور دے عشق دی طاقت ہے ہتھاں نو بلند کر کے کیمرے نے فوٹو چھڈ ہن ذرا کیمرہ گھما ویکھ کتے بازو ہلے وی تھلے نے تے کیڑا نبی دا لنگر کھا کے جھوم جھوم کے آندا زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا شاجی گنڈیا سونیا زلفاں نے میں کھینچ کہہ لو انہا زلفاں تو میں جندوارا انہا زلفاں تو میں جندوارا انہا زلفاں تو میں جندوارا اوے حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی وکری شان واوا انہا زلفاں دی وکری شان واوا کھل جامل جلو نازل ہلدے قرآن تو زلفاں مدنی دیا یا اج کہہ لو انہا زلفاں دے جیڑا اماما انہا زلفاں دے جیڑا اماما تو جگ کرتا ہے سلام زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا انہا زلفاں دی وکری شان واوا کھل جاول جدو نازل ہلدے قرآن او زلفاں آئے 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 سبحان اللہ آگے چلو وسیم اللہ برکت دیتا فرما بابا نور سیالوی زندہ باد وہ کہنا سبحان اللہ ادھر تک کون میں شیر پڑھنا سی پڑھ لے جتنے حدیث روکی اس تو کے چلی کنٹرول جی عبداللہ ابن مسعود فرمان دے اتھے ہی ہونا ان کر کے حضور نو ویکھی جا رہے حضور تھوڑی دیر رکے سرکار اگے چل پے منڈا حضور دے مگر اور جدر حضور جان نا اے مگر نبی دو غلاموں سرکار مسجد وال جان اے پیچھے جائے حضور مسجد دے اندر تشریف لے جان اے آتمان کے باہر کھلو رہے حضور مسیطوں باہر اور پھر پیچھے ٹور پوے حضور کس سے غلام دے گھر وال جان اے مگر جائے حضور اپنے غلام دے گھر دے اندر تشریف لے جان اے آتمان کے باہر کھلو رہے لوگوں میں حدیث سے پاک وچ پڑھے ہیں انہوں 8 دن ہو گئے میرے نبی پاک دا پیچھا کر دے کنے دن 8 جدو 8واں دن آیا تو اڈے تے میرے رب العالمین نے فرمایا سونا مکہ شریف کو ہجرت فرما کے مدینے شریف چلے جاؤ لو جی سرکار مکے پاک تو مدینے پاک ٹر گئے سنیو جدو سرکار مکے تو مدینے ٹر گئے نا ایدہ محبوب اکھاں تو دور ہو گیا سبحان اللہ اے تڑپے اے مچلے ایدہ تے حالی کوئی نہ مکے پاوے نبی پاک دے ہجرت تے جدائی وچ مٹل دے پیا تڑپ دے پیا سنیو 1 دن گزریا 2 دن گزرے 4 دن گزرے 8 دن گزرے میں حدیث سے پاک دے اندر پڑھے دن گزر گیا 10 کنے دن گزر گئے 10 جدو 10واں دن آیا اے منڈا نبی پاک دی جدائی ویچنا بے بس ہو کے مجبور ہو کے ایدہ ایک چاچا سی او دا بڑا لمبا چوڑا کاروبار سی بڑا وسیع ہو رہی سی تے 10 سالی گل پتا کی سارا کاروبار اس منڈے دے ہینڈ اوور نے کیتا سی انہوں نے آنر بنایا سی ایدی سپردوں نے کیتا سی اچھا جدو 10ویں دن منڈا نبی پاک دی جدائی تے ہجر میں تڑپ کے نا بے بس ہو کے ماہیے پیاب کی طرح تڑپ کے میں حدیث سے پاک میں پڑھے اپنے چاچے کو لائے دی چیخ نکل گئی آندھا چاچا ایدھے چاچے میں سنو نے کہا اوہ جی بیٹا جی پتر کی گا لے آندھا چاچا میں مدینے جانا ہے جڑے نہیں بولے انہوں میں کیا کہ انشاءاللہ کدی بھی نہ بولے یہ آندھا چاچا
میں مدینے جانا ہے یار. سنو سنیو نبی دے غلامو منظر کشی کرنا پیا. یہ چاچے جو سنے نہ آندا ہے خبردار. اور میری گل سنو کان کھو کے, جانا تے بڑی دور دی گل ہے. تو مدینے دا نام ہی لیا نا, پتہ ہی نا میرا لکھاں دا کاروبار تیرے کولے, میں منٹوں پہلا واپس لینا ہے, مدینے جانا ہے تو. عبداللہ ابن مسعود فرماتے نے چاچا لے دی گل پہ کرے, منڈے نے چاچے دی گل ٹوکن گا, چاچے کے بیٹھ میں صبح مدینے چلے جانا, میں تیرے کو اجازت نہیں لیندا پیا, تینوں وارن کرنا پیا, میں صبح چلے جانا ہے. چاچے ویکھیا ہے اے منڈا تک میرے اگے کدی بولیا ہی نہیں سی, اے جڑا انہیں جواب دیتا ہے نا گل وچ ہو رہے, گل وچ گل وچ سم تھنگ از رانگ, کچھ رولا ہے, کوئی مسئلہ ہے. اے منڈا تے میرے اگے کدی بولیا نہیں سی. پڑھو حدیث پاک. چاچے دوجا وار کیتا, آندا خبردار اگر سنو میری مدینے دا نام نہ لوی, پتہ ہی نا میریاں بھیڑ بکریاں اونٹ اجڑاں دے اجڑ تے واڑیاں دے واڑے بھرے یا مال تیرے کولے, میں ایتھے منٹوں پہلے واپس رہنا جو مدینے دا نام ہی لیا تے. منڈا پھر بولا چاچا ایک منٹ خبردار, سویرے اپنا مال آپ کھولنا ہی, میرے اللہ پاویں واڑے بچے بھوکے مر جان, میں سویرے مدینے ٹر جانا ہی. چاچا متا پٹھے منڈا کردا کی ہے میرے نال. پڑھو حدیث پاک. چاچے تیجا وار کیتا, آندا خبردار میرا سونا چاندی ہیرے جواہرات تیرے کول نے نا, نہ لے ذرا مدینے دا. ہلے اینی گل ہوئی نا, منڈا گھر ول منہ کر کے دے ماں او چاچے دا سونا چاندی لیا, او لوکوں دی ماں نے گتھلیاں تے تھیلیاں لے آندے, پھڑا چاچا اے مال پورا کر لے, میں سویرے مدینے ٹر جانا ہی. سنیو جدو ایتھوں تک حالات آئے نا, میں حدیث پاک میں پڑھیا کہ چاچا ہینڈز اپ کر گیا, بس گیم از اوور. اے منڈا میرے تھوں نکل گیا جیڑا کدی بولیا نہیں سی, آج تڑاک تڑاک جواب دیندا پیا. جدو چاچا ہینڈز اپ کر گیا, پھر ایک خیال آیا اس کو, ایک ہے جنہوں میں تھریٹ کرنا تھے, آندا خبردار اے تیرے جسم تے جڑے کپڑے نے نا تے تیرے پیراں جڑی جُتی ہے پترا اے میرے مال دی ہے, اے میری کمائی دی ہے, تو مدینے دا نا لیا, تینوں میں ایتھے کھڑا کھڑوتا سرے بازار ننگا کراں گا, جُتی کپڑا اترواواں گا. ہلے چاچا ہی نگل پہ کرے. سنیوں منڈے نے دوڑ لائی گھر وال, جا کے گھر دے دروازے دے پیچھے لوکے نا, انہیں قمیض اتاری, انہیں تامت اتاریا, انہیں جُتی اتار کے باہر سٹیا, اماں کوئی کپڑا دے صدر کے واسطے. لوگوں دی ماں نے دوپٹہ سٹیا, انہیں ماں دا دوپٹہ دو ٹکڑے کیتا, ادھا لک بن کے صدر گج لیا, ادھا گل وچ پا کے نا دروازے پیچھے نکل کے رو کے چیخ مار کے اندر, نہیں ماں میں مدینے جانا ہے, نہیں ماں میں مدینے جانا ہے. اکھاں وچوں آنسو, باقی جسم ننگا, پیروں ننگا, لکوں ننگا, ادھے دوپٹے نہ صدر گجے ہے, ادھا گل وچ پائے, اے دا چاچا کھڑا ہے, اے دی ماں کھڑی ہے, منڈا بھی آ کے کھڑا ہو گیا. لوگوں چاچا بھی کافر, ماں بھی مشرکہ, اور اے بھی یاد رکھے کہ منڈا خود بھی کافر ہے, منڈا مسلمان نہیں, خود بھی کافر ہے. تے رٹ لائی صبح مدینے جانا ہے, جنہیں جنہیں توڑ وچوں جانا ہوئے. نبی دو غلام موڑ منڈا ادھا دوپٹہ گل پائے, ادھا لک بننے, ہنجو چلن پہ, نہیں ماں میں مدینے جانا ہے, ماں میں مدینے جانا ہے. تے سنیوں ماں تے مڑ ماں ہوندی ہے نا. ہائے حافظ صاحب, ماں پاویں کافر دی ہوئے, ماں تے ماں ہے نا. جدو ماں ویکھیا نا میرے پتر تڑپ دے پیا, میرا پتر مچل دے پیا, اے دی ماں جاندی ہے پترا اوتھے کونی وے میرے بچیا کدے کول جانا ہے, کوئی مینوں بھی تے دسنا, کوئی او دا آتا پتا, کوئی تھاں ٹکانا, کوئی نام نشانی, کدے کول چلنا ہے. ہن عاشق اپنے محبوب دا تعارف کیویں کراندا ہے. میرے نبی دی غلام حضرت توجہ فرمایو, منڈے دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے, ادھا دوپٹہ ماں دا لک بننی ہے, ادھا گل وچ پائے آئے, اکھاں وچ آنسو جاری نے, ماں میں مدینے جانا ہے, اماں میں مدینے جانا ہے. ایدی ماں آندی ہے بچیا کونی اوتھے, او دا کوئی عطا پتا تھا ٹکانا, مینوں وی تے دسنا تو کدے کول جانا ہے. منڈا نالے روندا ہے, آندے نہیں ماں تینوں میں کی دساں, عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے, اوے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے. پڑھ سکتے ہو تے تسی بھی پڑھ لو, عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا ہے, اوے عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا. ہن تے 4-5 واری میں پڑھے, ہن تے تینوں پڑھنا چاہیے, عرب شریف وچ سونا ماہی
وسدا ہے عرب شریف سونا ماہی وسدا ہے عرب شریف سونا ماہی وسدا ہے نی میری ماں اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا ہے اوے اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا ہے لوگوں دی مایا دیئے وے بچیا ہورو دی کوئی شان او دی شفت کی ہے او دا کمال کی ہے اور منڈا نلے روندا ہے آدھے نی ماں تینوں میں کی دسا وے پترا کچھ نہ کچھ تے بول منڈا نلے روندا ہے آدھے نی میری ماں پھلا نال اوے پھلا نال چنگیرا بھر دیاں چاندیاں نے پھلا نال چنگیرا بھر دیاں چاندیاں نے پھلا نال چنگیرا بھر دیاں چاندیاں نے نی میری ماں جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے اوے جدو مدینے والا سونا ہسدا پڑھو میرے نوجوانوں پڑھو محبت نال جدو مدینے والا سونا جدو مدینے والا سونا ہسدا ہے ہن ذرا ویکھو میرے ول لوکو جدو منڈا رویا ایدی ماں نے ویکھیا میرا پتر تڑپدا پیا آندی ہے جا پترا چلا جا تینوں میں روک دی نہیں سنیو منڈا ٹر پیا مدینے پاک ول میں حدیث پاک وچ پڑھی آئے ادھا دوپٹا ماں دا لگ بنیا ہے ادھا گل وچ پائی آئے ٹر پیا مدینے پاک ول کئیاں دناں دی مسافت طے کرن تو بعد جدوں مدینے دے گلیاں بازاراں وچ آیا او لوکو جدوں مدینے دے چوکاں چرستیاں وچ آیا یقیناً صحابہ کرام نے مدینے دے چوکاں چرستیاں وچ آ کے آندا ہے او مدینے شریف دے لوکو او مدینے پاک دے لوکو اوے مدینے والیو چند دن پہلے مکے وچوں ایک سونے مکھڑے والا اس مدینے آیا ہے مدینے والیو دسو اس سونے دا گھر کتھے وے او دا آستانہ کتھے وے صحابہ کرام دے او پرونیاں او سامنے حضور دا آستانہ ہے ہن ذرا توجہ فرمائیو منڈا ٹردا ٹردا میرے نبی دی مسجد دے دروازے تھی آ گیا ہن منظر کی ہے حضور منبر دے بیٹھے ہوئے نے صحابہ دا مجمع سامنے دروازہ رسول ہے حضور دی مسجد دے دروازے تھی آیا لوگوں نے نظر اٹھا کے ویکھیا منبر تے بیٹھا اینو اپنا محبوب نظر آ گیا منبر تے بیٹھا اینو اپنا محبوب نظر آ گیا ایدے زبط دے پندر ٹوٹ گئے نے حضور نو ویکھیا ہے چیخاں نکل گئیاں زارو قطار میرے نبی نو ویکھ کے آوازاں پہ مار دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ نالے حضور نو آوازاں دیندا ہے نالے روندا ہوندا ہے تے بے محبت آندی زبط دے پندر ٹوٹ دے نے بس زبان حال نبی دے بوئے تے آگے اے ہوئی آندا ہوئے گا کھلے بوئے اوے کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے اوے کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے آ گئے کھلے بوئے ویکھ کے تیرے دوارے
سن دلا دیا محرما اسی درداں دے مارے آ گئے سن دلا دیا محرما درداں دے مارے آ گئے سن دلا دیا محرما وہ درداں دے مارے جدوں میرے نبی نو انہیں آواز دیتی ہے حضور نے نظر اٹھا کے ویکھیا حضور مسکرا پہ او میرا مکے والا یاسک آ گیا ہے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور نے مسکرا کے منبر پہ بیٹھے بیٹھے انج کر کے بازو کھول کے فرمایا او میرے دیوانے آئے اپنے محبوب دے سینے نہ لگ تھکے تے نہیں تھوڑا ہاؤڑی بولو ملکی لا ٹھیک نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اوے آ میرے دیوانے میرے سینے نہ لگا کے اے نالے ٹردا آوے نالے روندا آوے آ کے حضور نو جفا پائے اچھا میرا موضوع ہے وے جاؤ کا جڑا یار دے بوئے تے اچھا جی میں ادھی حدیث سنا چکے ہوں تے میں تے آکھے تو دو تے لگتا ہے تو ہاڈا تے کم ہویا پیا ذرا مسکرا کے بولو نا جی سبحان اللہ اچھا جی ہاں جی اے شاہ اور انہیں جنریٹر نہیں کہ مار کے چھڑ دینا ہے یہ چلدا رہے گا لگے رہو تسی ہن دنیا ویکھو تے تانوں پتہ لگے شاہ دا حال کی ہویا پیا آئے نبی تو غلاموں ذرا توجہ فرمانا اچھا جی ادھر تکو ذرا اے نا مکے پاک حضور دے کول آ گیا پہلا تے حسن مصطفیٰ دا دیوانہ سی نا ہن تے صحابی رسول بن گیا عبداللہ ابن مسعود فرماندے لوگوں ہن انہاں دا عمل پتہ کی سی نعرہ ماروائی ٹوپی پندی ویندے نے سبحان اللہ سبحان اللہ صاحب یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی آئے زندہ باد جی تھوڑی خیر ہویا جی تھوڑی خیر ہو لو جی پہلا تے حسن مصطفیٰ دا دیوانہ سی نا ہن صحابی رسول بن گئے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر ویلے حضور دے نال سرکار مسیتے جانتا بھی نال جمعے واسطے جانتا بھی نال نماز واسطے جانتا بھی نال کسی غلام دے گھر جانتا بھی نال حضور جنگلات میں جانتا بھی نال بیابانہ میں جانتا بھی نال نخلستانہ میں جانتا بھی نال ریگستانہ میں جانتا بھی نال اے نال 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 لوگ کو ویلا گزردا گیا وقت آ گیا جنگ تبوک دا کیڑا وقت آیا جنگ تبوک دا وقت آیا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ملادیو ایک دن اے جڑا نا مکے والا عاشق ہوں تو میں کر کے بخانا مزہ لویو اے جی تھے حفظہ تھوڑا موہ در کرو انہوں نے کر کے بخائیے شاید کتر جائے تیرے دل میں میری بات اے جی تھے حفظہ بیٹھے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن جنگ تبوک دا وقت سی حضور منبر بیٹھے سن صحابہ دا مجمع سی حضور خطاب کر رہے سن صحابہ خطاب سن رہے سن اے مکے والا عاشق تھے حضور دے منبر دے کول بیٹھے تھے پولیے حضور نے گلاں پہ کر دے یا رسول اللہ آقا جی ادھر میں خدا میرے وال حضور فرمایا جی ہاں میرے غلام کی گل ہے اور سنو آندہ کیے پیا آندہ آقا جی تواڈے قدماں چ میری ساری عمر لنگ گئی ہے حضور تواڈی معیت اور رفاقت میری ساری زندگی لنگ گئی ہے حضور فرمایا ہن موڑ آندہ آقا اج تبوک دی جنگ دا ویلا ہے کفر تے اسلام آمنے سامنے میں تو لج پالو اج دعا کرو ہاں میں جنگ چ شہید ہو جاؤں
آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤ اج میں شہید ہو جا. اچھا حضور نو اے پیاندا ہے حضور دعا کرو میں شہید ہو جا تے میرے نبی پتہ کی جواب دے دے نے حضور نے فرمایا تو انج کرو باہر جاؤ تے کسے درخت دی چھل لا کے لے آؤ. صحابی اندر میں بڑا حیران ہویا میں پیاندا حضور دعا کرو میں شہید ہو جا. حضور فرماندے نے چھل لا لے آؤ. اندر پر حضور دا حکم سی باہر گیا ایک درخت دی چھل پٹی جس واسطے میں افسر لا کے قریب آؤ تو کر کے وہاں وہ چھل لا کے لو یا رسول اللہ ہن تسی ویکھو میرے وال. عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے حضور نے کو درخت دی چھل پھڑی چھل پھڑن تو بعد نا ایتھے چونکہ منبر دے نال بیٹھا سی حضور نے اپنے ہتھاں دے نال اے دے بازو تو چھل بننی بنن تو بعد ید اللہ والا گورا گورا نوری ہاتھ نے را کے نا حضور نے انجے نوں تھپکی دینی شروع کر چڑی. جملہ مکمل ہوئے پھر بولیا جے حضور نے فرمایا او میرے غلام اوے تو تبوک پہ جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق بھی چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دے تے تو شہید نہ ہوئے. تو شہید تو شہید تو شہید. اچھا جدو حضور نے فرمایا تو شہید نہ ہو یہ پتہ کہندا یا رسول اللہ تانوں ایک کہہ دیتا جے سونیا تساں تے جو کہہ دینا ہو جانا ہے. سبحان اللہ آقا تہاڈی زبان چوں تے جو نکل گیا ہو جانا ہے. یا رسول اللہ میں پیا تانوں عرض کرنا دعا فرماؤ میں شہید ہوواں. اچھا حضور مسکرا پہ فرمایا گل پوری تو سن لے گل پوری تو ہوندے یہ آتا جی 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 میرے آقا. آقا پھر بولے فرمایا تو تبوک میں جائیں تیری تلوار چلے اسلام دے حق میں چلے کفر دے مخالف چلے اللہ اسلام نو فتح دے تو شہید نہ ہوئے. تبوک تو بعد تینوں بخار ہوئے تو بخار نال فوت ہو جائے میرا تیرے نال وعدہ رہا اللہ تینوں شہادت دا درجہ دے. تے سنیو تو آڈا تے میرا عقیدہ پتہ کیے ایک کیویں ہو سکتا ہے حضور دے منہ نکلے تے ہوئے نا ساڈا تے عقیدہ تیمان میں گل تیرے منہ جیڑی نکلے او تیرے 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 جیڑا تو اشارہ کرے جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر جیڑا تو اشارہ کرے اوہی تقدیر. لو جی میں ذرا جلدی جلدی حدیث مکمل کرنا چاہنا تھکتے نہیں گئے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں واقعی ہویا بھی ہے تبوک والا معاملہ گزر گیا. میرے بال دیکھو جی میرے بال دیکھو تبوک والا معاملہ گزر گیا تبوک تو بعد انہوں بخار ہویا بخار نہ فوت ہو گیا. میں جلدی جلدی سنانا چاہنا حدیث مکمل کرنا چاہنا. جدو بخار نہ فوت ہویا صحابہ ویکھو یار حضور دا مکے والا عاشق فوت ہو گیا آؤ حضور نوں دسیے. حضور کو لگا یا رسول آقا جی حضور تہاڈا مکے والا عاشق نہیں فرمایا ہاں حضور فوت ہو گیا. فرمایا فوت ہو گیا کیویں یا رسول اللہ پتہ اودوں آپ نے فرمایا سی واقعہ پتہ اودوں آپ نے فرمایا سی کہ تینوں بخار ہوئے تو حضور نوں تھوڑا جا بخار ہویا دوبارہ ٹھیک نہیں ہویا. میرے نبی نے فرمایا آؤ نا میرے نال. حضور تشریف لے آئے دیکھے ڈیڈ باڈی پئی ہے چار پئی ہے جسے خاکی پہ حضور نے کہا اوہو یہ بڑا پیار کردا سی میرے نال یار بڑی محبت کردا سی. ابو بکر جی آقا عمر جی سونا فرمایا کدالا پھڑو میرے عاشق دی قبر کڈو. سنیو بیان پہ کرنا جاؤ کا جڑا یار دے بوئے تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کدالا پھڑ لیا قبر کٹ دینے پہ. ہن پنڈ والے ہویا پتہ کی اے دونوں حضور دے غلام قبر کٹ دینے پہ. حضور اے صحابی رسول دا اے نبی دے غلام دا جنازہ کول پے ہے صحابہ قبر نو گھیرا پائے میں صدقے جاواں حضور کھلو کے ویندے نے. سبحان اللہ کیڈا سونا منظر ہوئے گا. میں تواڈے سامنے اعتراف کرنا اپنی کم علمی دی میرے کول الفاظ دا ذخیرہ ختم ہو چکے میرے کو لفظ نہیں رہے ڈیرے والے ہو. میں تانوں کیویں سمجھاواں کیا منظر ہوئے گا. جدو حضور خود ملازہ فرما دے ہوں گے نبی دو غلام حضور کھلو کے نا اگے ذرمہ دا لبی ہو حضور کھلو کے وین دینے پہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کٹ دینے پہ. عبداللہ ابن مسعود حدیث راوی نے فرما دے جدو قبر تیار ہو گئی نا یہ دونوں نفوس سے قدسیہ قبر چو باہر نہیں آئے دونوں حضور دے غلام قبر دے وچ کھلو کے نا اندر کے حضور نے ویکھیا آقا جی قبر تیار ہو گئی. حضور نے فرمایا تسی دوویں قبر چو باہر آؤ.
تسی دوویں قبر چو باہر آؤ. اے دونوں حضور دے غلام قبر چو باہر آئے, سنیو حضور قبر دے اندر اتر گئے. ہن میرے نبی قبر دے اندر جا کے نا فرمایا کدال مینوں دیو ذرا. حضور نو کدال پیش کی گئی. میرے لجپال نبی اپنے ہتھاں دے نال قبر دی کانٹ چھانٹ نوک پلک درست کیتی, مزید سیٹ فٹ کیتا قبر نو. اپنے ہتھاں نال قبر نو سیٹ فٹ کرن تو بعد حضور قبر چو باہر نہیں آئے. او دی قبر دے وچ کھلوتے ہیں میرے حضور نے فرمایا لے آؤ میرے عاشق دا جنازہ پڑھاؤ میرے کو, لے آؤ جسے خاکی دیو. حضور ڈیڈ باڈی پیش کیتی گئی. لوگوں میرے نبی پاک نے اپنے ہتھاں دے نال انہوں انج کر کے قبر وچ اتاریا نا, انہوں اپنے ہتھاں نال قبر وچ اتار دیتا, قبر وچ اتار دیتا اپنے ہتھاں دے نال. حضور ہلے بھی قبر چو باہر نہیں آئے. سنیو او دی قبر دے وچ کھلوتے ہیں نا میرے نبی پاک نے ہاتھ چوک لیا, یا اللہ میں دے تو راضی ہو گیا, تم ہی راضی ہو جائیں. ہن پڑھ قرآن. اللہ فرماتا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جدوں میرا یار ہاتھ چک دے گا نا رب دے محبوب نے یا اللہ اج میں راضی ہو گیا, تم ہی راضی ہو جائیں. اس حدیث پاک دے آخری جملے پتہ کی نہیں. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سنیوں میں کدی زندگی چ رشک نہیں سی کیتا. میں نبی دا صحابی سا مینوں ہور کی چاہیدا سی, لیکن جدن میرے نبی نے دی قبر بھی آپ کڈی, حضور نے قبر وچ اتاریا بھی آپ, تے میرے نبی کہہ چھڑیا نا یا اللہ میں راضی ہوں. فرماندے نے لوگوں میں رشک کیتا, اے کاش اج قبر وچ اترن والا اے عبداللہ ذوالبجادین نہ ہوندا, عبداللہ ابن مسعود ہوندا. کاش اج میں مرے ہوندا, کاش اج حضور میری قبر کٹ دے, کاش اج حضور مینوں اپنے ہتھاں نال قبر چ اتار چھڑ دے, کاش اج حضور میرے متعلق کہہ چھڑ دے یا اللہ میں دے تے راضی ہوں. بس سنیو آئی کمائی جے جدے تے نبی راضی ہو دے تے خدائی راضی, جدے تے نبی راضی ہو دے تے. ہن بس کریے کہ کدی سنا دئیے جی تواڈے نال اے راندی کی میں دھار دینا تواڈا جڑی تواڈی راندی دے کے جاؤ. آندا بھائی 500 تھوڑا آ گیا تے 1000 تھوڑا رہندا تو دے کے جائے. چلو میں سنا, میں کہے کوئی قوم دا مزاج ہو آ جائے جی دوسری حدیث. اللہ تعالیٰ جناب مدینہ شریف بخائے. لو جی بیان پہ کرنا جاؤ کا جڑا یار دے بوئے دے. لو جی راندی تو مراد وہ آخری جڑی رہندی سی وہ سنا کے تقریر ختم. پھر وہی گل ہے میرے وال دیکھو تانوں کر کے بھاؤ اے جتوں دی سنا لگا کتاب دا نام جی الموجم الکبیر, او دے وچوں حدیث پڑھن لگا. گل ہے بڑی سواد والی. ابو جال نے مکے پاک وچ ایک چیف ایگزیکٹو باڈی دا اجلاس بلایا, مطلب بڑے بڑے وڈے جڑے نا مکے دے چودھری کلگیاں والے سارے تہاڈا رہے تیلا نہ سارے کٹھے ہو, وہ سارے ابو جال دے نمائندے چودھری وڈے وڈے ہیں جڑے مکے دے وہ کٹھے ہو گئے. تے ایجنڈا کی سی اس میٹنگ دا, وہ کل ساڈے وچ جمیا پڑھیا اج آندا میں نبی ہاں, لوگ تڑا کرو دا مذہب قبول کر دے دا دین قبول کر دے, اے تانوں ٹینشن کوئی نہیں, اے ساری فکر مینوں ہی ہے. انہاں کہ گرو جی کریے کی, انہاں کہ کٹھے ہو مرو کوئی سجے باپ کریے. لو جی اے مکے دے کافر ابو جال دی کال تے سارے اس میٹنگ میں چلے گئے. ادھر ایک مکے دے کافر دا نام سی کعب بن زہیر, کعب بن عزیر نہیں زہیر, کعب بن بڑی سواد والی گل ہے. کعب بن زہیر ایک کافر سن تے شاعر سن. کافر تے کلا ایمان نہیں ہوندا, تو شاعر بھی ہوئے, سمجھ آئی جے. انہاں نے کی کرنا حضور دے خلاف لکھنا, مزہ لوی بات دا. انہاں حضور دے خلاف شاعری کرنی, حضور دی عظمتاں فضیلتاں کمالات و معجزات و فضائل و خصائص و نور و اختیارات انکار کرنا, چونکہ کافر سن. حضور دے خلاف لکھنا. نبی تو غلاموں جدو ابو جال نے میٹنگ بلائی نا, ایتھے بھی وہی سین ہویا کہ کعب بن زہیر نا اپنے گھروں ابو جال دی میٹنگ میں جان واسطے آ گئے. ادھروں کعب بن زہیر نکل آئے, ادھروں آمینہ دا لال آ گیا. اچھا جی جدو حضور آئے نا سریرا سریرا, کعب بن زہیر نے حضور نو ویکھیا نا, پھر حسن مصطفیٰ وچ محب. حضور تھوڑی دیر رکے, سرکار اگے چلے گئے. کعب بن زہیر کافران دی دوجی میٹنگ میں توجہ فرمانا ذرا, بس جلدی جلدی حدیث پوری کر دینا. جدو کعب بن زہیر کافران دی دوجی میٹنگ میں گئے نا, تے کافر پتہ کی ویکھن, اوے کعب بن زہیر کدے یہ اڑی اڑی سرنگت یہ کھلے کھلے سگے سو, تیری صبح کہہ رہی ہے تیری شام کا فضانہ,
وہ کدے گھومے ادھر ساڈے نال دھیان کر بیٹھا ساڈے وچ گلاں ساڈے نال پیا کرنا ہے دھیان تیرا کدھر ہو رہے کی ویکھیا ہی کی بنیا ہی کو سانوں بھی تے دسنا تے کعب بن زہیر پتہ کی آندے نے اور میں تانوں کی دساں میں کی ویکھیا میں تانوں کی دساں میں کی ویکھیا انہاں کہ کچھ نہ کچھ تے بیان کر رہا تے کعب بن زہیر دی محبت پتہ کی آندے لو جی توجہ رہا محبت دے نال کعب بن زہیر میرے نبی دے غلام انہاں کہ کعب بن زہیر فرماندے نے تانوں میں کی دساں انہاں کہ کچھ نہ کچھ تے بول تے کعب بن زہیر آندے نے تمہارے رخ پہ جمی ہیں آنکھیں ایک بار میرے کو سن لو نام یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں چونکہ میں پتا میں ذرا مشکل پڑھنے لگا کہ میں اپنے آپ کو چس دیر واسطے حفظ پڑھنے لگا تو انہوں آ جائے تو ٹھیک ہے نہ آوے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو انہیں کہا کافروں کی پوچھ دیو میرے کو لو میں کی ویکھیا ہے انہیں کہا ہاں کچھ نہ کچھ دے بیان کر تے کعب بن زہیر نے تمہارے رخ پہ جمی ہیں آنکھیں تمہارے رخ پہ جمی ہیں آنکھیں تمہارے رخ پہ جمی ہیں آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں تمہارے رخ جمی ہے آنکھیں میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو میں کیسے آخر ملاؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو کعب بن زہیر آندے نے اوے کافروں کی میں تانوں دساں میں کی ویکھ کے آیا وہاں یہ بات اکثر میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ یہ بات اکثر میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا یہ بات اکثر میں سوچتا ہوں یہ بات اکثر میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا یہ بات اکثر میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا کہ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتا کیسی بناؤں اکھیاں میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتا کیسی بناؤں اکھیاں قسم خدا کی بڑے ہنسی سبحان اللہ لو جی سنو ذرا شیر پڑھنا سی پڑھ لے آگے چلو میں جلدی اس مکمل کریے پھر بات ختم کریے لو جی کعب بن زہیر کافران دی دوجی میٹنگ ہونا کا چھٹو کی میں ویکھیا تواڈے والی گل نہیں چھوڑو ویلا گزردا گیا ہن میرا خیال تسی تھک گئے
نبی دے غلاموں ایک دن کعب بن زہیر آپ جی گلا نہ کرو ایک دن کعب بن زہیر نہ نبی پاک دی صحابہ دے مجمع وچ آ گئے ہن تسی پھر میرے وال دیکھو اگے تے حافظ صاحب نہ کر کے بخایا ہن اپنے آپ نہ کر کے بخانا نبی پاک دے غلاموں میں حدیث پاک وچ پڑھے حوالہ لینا ہو تو میں ذمہ دار ہوں سمجھ آئی جن انداز میرا پڑھے کعب بن زہیر ایک دن حضور دے صحابہ دی میٹنگ مجلس وچ آ گئے منظر کی سی حضور منبر تے بیٹھے سن صحابہ دا مجمع سی حضور خطاب کر رہے سن صحابہ کتاب سن رہے سن سنیوں میں حدیث پاک وچ پڑھے کعب بن زہیر نہ چہرے تے چادر دی پکڑ پا کے نا صحابہ دے مجمع وچ آ کے بیٹھ گئے تسی سبحان اللہ نہیں فرمایا نا ادھر تک مزہ نبی دے بات دا کعب بن زہیر چہرے تے چادر دی بکل پائی ہے چہرہ چھپائے ہے دھیان تھلے کیتا ہے مجمع وچوں پتہ کی آندے نے یا رسول اللہ میرا حضور نے فرمایا ہاں بھائی کون ہے کی گل ہے کعب بن زہیر چہرہ ننگا نہیں کیتا چہرہ اوویں چھپائے ہے دھیان اوویں تھلے وے ہاتھ بننے نے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کافر ہوئے تہاڈا کلمہ پڑھے تے معافی لب جائے یا رسول اللہ کافر ہوئے تہاڈا کلمہ پڑھے تو معافی لبے جی حضور فرما پوچھنا رہا اللہ معاف کر چھڑے گا لو جی کعب بن زہیر نے حضور کو سن بھی لیا کہ اللہ معاف کرے گا لیکن چہرہ ننگا نہیں کیتا چہرہ اوویں چھپائے ہے دھیان اوویں تھلے وے دوجی عرضی کر چھڑی یا رسول اللہ جے شاعر بھی ہوئے تے حضور جے تہاڈے خلاف لکھدا رہیا ہوئے تہاڈیاں عظمتاں فضیلتاں شاناں کمالات و معجزات و فضائل و خصائص و نور و اختیارات دا انکار کرتا رہیا ہوئے حضور فرما پوچھنا لیا اللہ یار دا صدقہ معاف کر چھڑے گا بیان پہ کرنا جاؤ کا جڑا یار دے بوئے تے آ جائے لو جی جدو حضور نے پھر فرمایا نا اللہ یار دا صدقہ معاف کر چھڑے گا کعب بن زہیر چہرہ لے بھی ننگا نہیں کیتا چہرہ اوویں چھپائے اتحان اوویں تھلے وے مجمع وچ بیٹھے نے ہاتھ بننے نے آندے نے آقا جی مڑ جے کعب بن زہیر ہوئے تھے یا رسول اللہ مڑ جے کعب بن زہیر ہوئے ہن میرے نبی دے دریائے رحمت جوش وچ آ گیا فرمایا پوچھن والیا اللہ یار دے حسن و جمال دا صدقہ معاف کر چھڑے گا لوگوں جدو نبی دی زبان ترجمان چو تیسری مرتبہ معافی دی خوشخبری سنیا کعب بن زہیر چہرے تو چادر دا پلہ اتاریا چہرہ ننگا کیتا ہاتھ تھگے بدایا یا رسول اللہ اس تو پہلے کہ میری زندگی بے وفائی کر جائے میرے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بناؤ لو جی نبی پاک دا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے ایتھوں تک بے شمار حدیث پاک تو سنیاں کافر آیا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اگے کی ہویا سنیو جدو کلمہ پڑھ لیا نا اور دیکھو میرے وال مجمع وچنا کعب بن زہیر نے ہاتھ بن کے کھڑے نے میرے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کلمہ پڑھ لیا تشریف رکھو بیٹھ جو تھلے ہوں تسی میرے امتی بن گئے ہو میرے غلام بن گئے بیٹھو کعب بن زہیر جڑے ہاتھ انج بننے سن وہ انج کر لے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والیا پہلا میں تواڈے در دا باغی سا تے تواڈے خلاف لکھدا سا سونا چونکہ میں شاعر ہاں ہن میں تواڈی غلامی دا پٹھا اپنے گل وچ پا لیا سونیا میں تیرا قصیدہ لکھ کے آندا ہے جے مینوں حکم دے تے تینوں میں تیرا قصیدہ سناواں ادھر ایک میں مثال دینا چاہنا ساڈے جدو گھراں دے وچ اوندے نا اے دادے لوگ جدو کوئی خوشی دا موقع آندا ہے وہ پتہ کیا کہندے نے اور شالا پیر طالب شاہراں دی خیر ہوے شالا پیر امام شلی شاہ صاحب دی خیر ہوے پیر نواب شاہ دی خیر ہوے اے دودھ پتر دی خیر ہوے اے بوا وسدار وے سخیاں دا او جدو آ کے ساڈیاں بویاں تے اعلان کردے نا اے دوسرا صدا کر دے نے پھر ساڈے لوگ پتہ دیو دادا آیا ہے پیو دا نام پہ لیندا ہے دادے دا نام پہ لیندا ہے او بزرگاں دے نام پیڑھی پڑھدا پیا ساڈی پھر انہوں خیرات دیتی جاندی ہے اور نبی دے غلاموں سیدھی تے صاف گل ہے کوئی دنیا داراں دے مراسی کوئی چودھریاں دے مراسی کوئی جناب پیراں دے مراسی اسی رسول اللہ دے مراسی سبحان اللہ اسی حضور دے نوکر ادھر دیکھو میرے وال کعب بن زہیر نا مجمع وچ کھلوتے نے یا رسول اللہ میں تہاڈا قصیدہ لکھ کے آندا ہے جے آرڈر لاؤ تو میرے وال دیکھو یار جوانو میرے وال دیکھو میری محنت ظاہر کرے جے یا رسول اللہ جے آرڈر لاؤ تو سناواں ہن دیکھو میرے وال حضور فرمایا سنا ہن تسی مینوں اگر اجازت دیو تے جیڑا کعب بن زہیر نے نبی نو قصیدہ سنایا تانوں میں سناواں سبحان اللہ لو جی ساری تقریر وچ ہن بے شک پرا کر دیو جی ساری تقریر ویلو میں کسے بندے والی اشارہ نہیں کیتا کہ تو کیوں نہیں پڑھدا تو کیوں الگ بڑے مینوں وچ نظر کوئی انجن بھی کر دے ہن پے تے لیکن کوئی چپ نہیں میں کٹی گیا یار کوئی گل نہیں اتنے 100 کالے دو چار بے لوگ بھی تو خیر ہے لیکن ہن پتہ کی جو کعب بن زہیر نے حضور نو سنایا نا وہ میں تانوں سنانا ہے ایک وعدہ تسی میرے نال کرو تسی میرے میزبان ہو میں تہاڈا مہمان ہاں مہمان نوازی دا تقاضا ہے جدوں میں او کلام جتھے چپ کراں گا تسی گج کے سبحان اللہ کہو گے سبحان اللہ
جڑا آندا میں کہاں گا رات کھڑا کر زیارت کرائے، جنہیں نہیں کہنا جھوٹا وعدہ رکھ چکی رکھو ایک باری. ماشاءاللہ میرے نبی دے غلام نے توجہ فرمائیو. کعب بن زہیر میرے نبی دے مکھڑے والے اشارہ کیتا، صحابہ دے مجمع وچ کھڑے نے، اج میرے نبی دے مکھڑے والے اشارہ کر کے کعب بن زہیر کی آنگے ان الرسول لنور، ان الرسول لنور. او دنیا والیو کعب بن زہیر میرے نبی دا قصیدہ پہ پڑھ دے رہے، اور ذرا سنو میرے کولو کعب بن زہیر کی آنے رہے ان الرسول لنور، ان الرسول لنور. اپنی جگہ تے تشریف رکھو، بیٹھ کے سنو میں کی پیا اللہ. صحابہ دے مجمع وچ کعب بن زہیر نے نبی دے مکھڑے وال اشارہ کر کے آنے رہے الحمدللہ الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحدہ لا شریک لہ وحدہ بوحدۃ الموحدا بوحدۃ الموحدا بوحدہ وحیدا واحدا بلا جدد ونصب ووصف فی الکمال لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا وزیر لہ ولا مدانی لہ ولا مزاری لہ ولا مقاسم لہ ولا مناظر لہ ولا جلد بلد جسد رسو جزو نزو عظم ولا جذب وصف عيب غاب بيت خصم ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. او چنگیاں ماما دے چنگے پترو سجے کھبے نہ بیٹھو میرے وال بیٹھو منظر کشی کرو. کعب بن زہیر اج نبی دے مکھڑے وال اشارہ کر کے آندے ثم نشهد ان سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا ووکیلنا وکفیلنا ومعیدنا مخدومنا منصومنا مقصودنا مقصومنا اجدر الخلق جدیرنا اعظم الخلق واشرف الخلق واحسن الخلق وانور الخلق واجمل الخلق واكمل الخلق یا رسول اللہ من الحسن والصدارة والولایة والحکایة والعنایة والہدایة والامانة والامامة اعلانا واولانا واجلانا وازهدنا وارفقنا وانورنا واخترنا واكبرنا احمر انور اجدل اوسك اكمل اجملنا ثم نشهد ان حبيب ربنا وصمدنا ومحبوب وصلنا ایماننا هادي سبيلنا مبين فرقاننا ورونق جدراننا هو قدوة نزمة رتبة الأسوة الحسنة وبدلائله الطاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى. حدیث مکمل ہوتے ہیں آخری جملہ سن لو میں بیان پہ کرنا چاہوں گا جڑا یار تو ہوئے تھے کعب بن زہیر مجمع ادھر دیکھو میرے والوں
اور میری جان اور سونے شہزادے تیری بھی جان چھٹن لگی میری بھی جان چھٹن لگی ماشاءاللہ ہن میرا ویکھ ذرا ایک منٹ دی میری آخر رہ گئی پر میں بے سوا دینا کر ادھر دیکھو جی کعب بن زہیر مجمع میں کھلوتے نے حضور منبر تے بیٹھے نے جدوں کعب بن اج میرے نبی پاک پر اشارہ کر کے قصیدہ پڑھیا نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کے سن پے حضور اتنا خوش ہوئے میں اب وہ جمل کبیر پڑھیا سنیو میرے نبی نے کندھیاں تے او چادر سی جدیاں قسماں قرآن چکا سی جدو کعب بن زہیر نے حضور دا قصیدہ پڑھیا نا حضور خوش ہو کے فرمایا کعب بن زہیر حضور نے جی یا رسول اللہ حضور نے این جو چادر اتاری کندھے تو انہوں ہوا وچ گھما کے نا فرمایا کعب بن زہیر مصطفیٰ دا قصیدہ پڑھ کے مینوں راضی کر چھڑی اے پھڑ میں اپنی چادر تینوں تحفے وچ عطا کر اور چنگیاں ماوا دے چنگے پتروں کعب بن زہیر ور میرے حضور نے چادر سٹی نا کعب بن زہیر چادر پڑھ لئی آخری جملہ تے تقریر ختم تے بات ختم گفتگو ختم کعب بن زہیر چادر پڑھ کے مانج لائی سینے نال مانج پتہ کی نے صحابہ او میرے پیر بھائیو او میرے نبی دو غلاموں چادر مینوں سونے دے چھڈی ہن جدوں میں مراں نا کسے ہور کپڑے دا نہیں ایسا چادر دا کفن دے آجے میرے قبر دیاں منزلہ سمکھی کیوں کہ میں سونے دی زبان چون سنے ممسج لگی لن تمسہ النار جس شہر نبی دا جسم چھو جائے انہوں آگے ساڑ دی او پنڈ والے ہو ڈیرے والے ہو میرے نبی دو غلاموں صحابی دا عقیدہ ہے جس کپڑے نال نبی دی نسبت ہوئے انہوں تے اگ ساڑے نا تے جس دل وچ نبی دی محبت ہوئے جس زبان تے حضور دی ذات تے درود و سلام ہوئے جس زبان تے حضور دے قصیدے ہون وہ کیویں جنم جا سکتا ہے بس اکو شرط جینا جے تے حضور دا بن کے مرنا جے تے ہن آخری ایک حضور دی بارگاہ چ عرضی پیش کریے تواڈے والا شعر تواڈے کول آ گیا ٹھیک ہے قبول فرمائیو لیکن آخری عرض یہ دعائیہ شعر اللہ کرے قبول ہو جائے اللہ کرے ساری دعا قبول ہو جائے شاہ جی کی آنکھوں کہ میں کھجو بچ گئی زندگی دلیاں دے تیری نات سنے سارا شعر صرف نپ جاوے ٹھیک ہے سارے بولو زندہ بندہ بولے جو بچ گئی زندگی دلیاں دے تیری نات سنے دیا جاوے جو بچ گئی زندگی دلیاں دے تیری نات سنے دیا نب جاوے اشالہ حسن حسین شالہ حسن حسین جنان دی گل بات کرے نپ جاوے صوفی صاحب پڑھو شالہ حسن حسین جنان دی گل بات کرے پہلی اثرت سی میری تے تواڈی ہن سنو نوریاں دا سردار کی آندا ہے نوریاں دا سردار انہیں کہتا جبرائیل نے سونے کو اس سونے تے من اور میں یہ نہیں کہنا بھائی انشاءاللہ کبھی بھی نہ بولے جڑا نہیں بولے او کہیا جبرائیل نے سونے کو اس سونے تے من موڑے اس سوڑے تے من موڑے کی ہکو سکھ ہے عربی جنمایا تیرے پیر چھوئے دیا نب جاوے ہکو سکھ ہے عربی جنمایا تیرے پیر چھوئے دیا حسرت سی میری تے تواڈی انشاءاللہ حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں گے دوجی حسرت نوریاں دے سردار دی کہ انشاءاللہ پیر چوینے ہن تیسری حسرت سنو نقشبندیاں دے امام دی یارے نارے مزار مصطفیٰ امراض مصطفیٰ
مصطفیٰ، مزاج شناس مصطفیٰ، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، انہیں کہا یا پاک صدیق نگار ہوئے، ایک میں ہوا ایک یار، ایک میں ہوا ایک، اپنی آواز سناؤ، ایک میں ہوا ایک میں ہوا ایک یار، گیا پاک صدیق نگار ہوئے، ایک میں ہوا ایک میں ہوا ایک یار ہوئے، سب ڈنگ مارے پاوے لکھ واری، ڈنگ یار چلے دیا نب جاوے، سب ڈنگ مارے پاوے لکھ واری، ڈنگ یار چلے دیا۔ اگے آگے سادے سیدہ دے ابا جی، مولا علی، مشکل کشا، شیر خدا، العطا، اسد اللہ، وجہ اللہ، ربے دا گوہر، سہرا دا شوہر، سنین دا بابا، نبی دا ویر، سنیاں دا پیر، سنیاں دا پیر، سنیاں دا پیر، سنیاں دا پیر۔ سالوی صاحب ہوں ذرا چپ کر کے بیٹھو، تسی شرارتاں کر رہے ہو، میں تمہیں جانا چونکہ نام لائے ہو یاد رکھے، ہاں ابھی سے بیٹھو ذرا۔ سنیاں دا پیر مولا علی مشکل کشا، انہیں کیا علی آکھیا اثر میں واریے، تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے، علی آکھیا اثر میں واریے، تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے، تیری ذات جو ڈھیر پیاری ہے، میری گودچ تیرا سر ہوئے، تینوں یار سنے دیا نب جاوے، میری گودچ تیرا سر ہوئے، تینوں یار سنے۔ آخری شیر اور حاصل کلام شیر دوسری علماء کو سنے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ نکرہ منورہ پارسہ صالحہ عارفہ مؤمنہ فاطمہ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا آپ دے گھر دی ایک لونڈی سن، انہاں دا نام نامی اسم گرامی سی جناب فضا، کی نام سی؟ سارے بولو کی سی؟ اور جناب فضا دی حسرت کی، جناب فضا دی ہے آپ دی حسرت کی انہیں کہا تیرے گھر وچ زہرا رانیاں، میں فضا اے ہو چاہیاں، میں فضا اے ہو چاہیاں، میں فضا اے ہو چاہیاں، کی میری گودچ حسن حسین ہوئے، تیرے لال کھڑے دیا نب جاوے، کوئی میری گودچ حسن حسین ہوئے، تیرے لال کھڑے دیا نب جاوے، خوشاللہ حسن حسین دے نام دی گلبہ میری اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے۔ میں آخر پھر دعا کرنا اللہ رب العالمین میرے بھائی بلال حسن، میرے بھائی محمد عزیب حسن، انہاں دی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، انہاں دی قبر تے نزول رحمت فرمائے، العالمین بھائی صاحبہ دے درجات بلند فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔